اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین ونحن ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ یا سید یا رسول اللہ یا سید یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله عليك يا محمد صلى الله عليه اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ایک آیت مبارکہ کو قرآن مجید فرقان حمید میں سے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ہم نے بدر میں تمہاری مدد سامان تھے۔ ناظرین محترم، آج کی تاریخ میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں دو چیزیں جو ہیں، دو واقعات ہیں ایسے ہیں جن کا ہم کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ سب سے پہلے 17 رمضان المبارک کو سیدنا ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وصال کا دن ہے، اور دوسرا یہ کہ آج غزوہ بدر جو ہے وہ بھی 17 رمضان کو ہوئی تھی۔ یہ دو ہی بڑے اہم موضوعات ہیں، میں کوشش کروں گا کہ دونوں کو جو ہے وہ سمیٹ لوں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو ہے وہ تلاوت ارشاد کہ ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بے سر و سامان تھے۔ غزوہ بدر جو ہے وہ جب مکہ نے دیکھا، اہل عرب نے دیکھا کہ علیہ وسلم آپ اسلام ثابت قدم ہے اور بہت تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، اور جب ہجرت فرما کر حضور مدینہ شریف میں آئے تو سینکڑوں کے حساب سے جو لشکر ہیں وہ لے کر کفار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہوئے ہجرت سے قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو محدثین فرماتے ہیں کہ دو جگہیں بتائی گئیں، ایک بحرین اور ایک مدینہ پاک، جسے پہلے یثرب کہا جاتا تھا۔ حضور کی تشریف آوری کے بعد اس کو مدینہ منورہ کا جو ہے وہ نام دیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کا جو ہے وہ رخ کی، ہجرت فرمائی۔ جب کفار لشکر لے تو ادھر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی اپنے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور 300 چند صحابہ کو لے کر آپ جنگ کے لیے نکلتے ہیں۔
اور اس جنگ میں آپ کے پاس کتنا ساز و سامان تھا. آج کل تو ہر ملک کے پاس ایٹمی پاور ہے، اور ہر ملک جو ہے وہ ایک ملک دوسرے ملک کو جو ہے وہ یہ دھمکیاں دیتا ہے کہ اگر ہمارا یہ کام نہ ہوا تو ہم تجھے اڑا دیں گے، وہ میزائل تمہیں نیست و نابود کر دے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تب یہ پاوریں نہیں تھی ہوتی، تب ایمان کی پاور ہوتی تھی، کی پاور سب سے زیادہ تھی. 313 اصحابہ کرام تھے، اور ان کے پاس جو ساز و سامان تھا جنگی 2 گھوڑے. یہ سیاستہ کے اندر جو روایات موجود ہیں جن میں بیان فرماتے ہیں، محدثین بیان فرماتے ہیں کہ 2 گھوڑے، 6 زیرے، 8 تلواریں اور 70 اونٹ تھے. اور جن کے صحابہ کرام کے پاس تلواریں نہیں تھیں، انہوں نے کھجور کے ڈنڈے جو ہیں، کھجور کی ٹہنیاں جو اس کے ڈنڈے، تھوڑا سامان لے جو یہ کہنے کہ تلواریں بھی پوری نہیں ہیں، 8 تلواریں ہیں، 6 زیرے ہیں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، یہ لے کر جنگی سامان کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بدر کے مقام کی طرف روانہ ہوئے. اور جب بدر کے مقام پر پہنچے، مقابلے میں کفار کا لشکر دیکھا، وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہوئے، ساری رات عبادت میں گزاری. جب صبح کا وقت آیا تو حضور نبی کریم مسکرا دیے، باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام کو مخاطب کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون کون کدھر کدھر مرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ بتا دیا کہ کون کدھر مرے گا، کون کدھر مرے گا. محدثین فرماتے ہیں کہ 70 جگہیں، 70 دائرے، 70 نشان جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر لگائے کہ یہاں پر یہ مرے گا، یہاں پر یہ مرے گا. اور اسی چیز کو جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جو ہے وہ آپ لکھتے ہیں کہ کہاں مریں گے ابو جہل، عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حضور کو غائب کا علم نہیں ہے، میں کہتا ہوں اللہ کی عطا سے حضور غیب کا علم رکھتے تھے، رکھتے ہیں. حضور آج بھی جو ہے وہ ہمیں دیکھتے ہیں، آج بھی اللہ کی عطا سے ہمیں سنتے ہیں. متعدد احادیث مبارکہ درود و سلام کے بارے میں موجود ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وصال کے بعد بھی مجھ پر درود و سلام میری پیش کیا جاتا ہے، اور پیش کی جاتی ہے جو زندہ ہوتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کی جسموں کو کھانے، انبیاء جو ہیں وہ قبروں میں زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. اس احادیث مبارک میں دیا گیا، محدثین فرماتے ہیں کہ 70 مقامات پر نشاندہی آپ نے کی، دہی کی. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ قسم اس رب کائنات کی جس کا قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، جب ہم لاشیں اکٹھی کرنے لگے تو جس لگائے تھے اس جگہ سے ہمیں لاشیں ملی کہ فلاں بن فلاں یہاں پر مرے گا، فلاں بن فلاں یہاں مرے گا، اور اس سے ایک 2 انچ بھی آگے پیچھے نہیں تھے، ایک اسی جگہ پر گرے. تو یہ جنگ بدر کا جو ہے وہ ایسا واقعہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کم سامان میں، بہت کم مجاہدین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصرت
اور کامیابی عطا فرمائی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بدر کے مقابلے قرار ہو کر فتح کو پا کر واپس مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ مختصر سا قصہ تھا جو غزوہ بدر کے حوالے سے تھا۔ دوسرے نمبر پر جو آج کا میرا بیسک عنوان تھا، موضوع ہے، وہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا وصال جو ہے وہ 17 رمضان المبارک کا ہوا۔ آپ کے بارے میں تھوڑا سا میں تعارف کرواتا جاؤں گا، اور میں یہ اسپیشلی ریکویسٹ کروں گا اپنی بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، ان کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔ چند باتیں ان کے لیے ہیں جو میری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں جو اپنے گھروں میں ہیں۔ احادیث کی روشنی میں کچھ چیزیں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کے بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سن کر سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ حضرت عائشہ، آپ کا نام جو ہے وہ عائشہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کا لقب صدیقہ تھا، اور کنیت ام عبداللہ تھی۔ آپ وہ آپ کو اولادت سے جو ہے وہ نہیں تھا نوازا، لیکن عرب میں جو ہے وہ شرافت کی علامت، شرافت کی نشانی، شرافت کا نام دیا جاتا تھا، اور اسی لیے ہر مرد اور ہر عورت جو ہے وہ کنیت جو ہے وہ ساتھ میں نام کے لگائی جاتی تھی۔ اور ام عبداللہ جو کنیت آپ کے نام کے ساتھ لگی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اجازت آپ کے بھانجے ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کی والدہ کا نام جو ہے وہ ام رومان بنت عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی جو ولادت ہے وہ اعلان نبوت سے 4 سال پہلے ہوئی، 4 سال کے بعد ہوئی۔ آپ کی ولادت حضرت آپ کی ولادت اعلان نبوت کے 4 کے بعد ہوئی۔ آپ نے جب آنکھیں کھولیں، آپ نے جب دیکھا، آپ کے نہ تھا، آپ کا جو خاندان تھا، گھرانہ تھا، وہ اسلامی تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ قبیلہ قریش میں تھی، اور والدہ کی طرف سے کنایا تھی، یعنی قبیلہ قریش کی طرف سے والد کے جو نسب کی طرف سے 7ویں نسل میں جا کر، 7ویں جسے پیڑھی ہے، 7ویں نسب میں جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا تھا، اور والدہ کے ساتھ والدہ کے ساتھ کہ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ 11ویں نسب میں جا کر، کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ 12ویں نسب میں جا کر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ نسب آپ کا بھی ملتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب حضرت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا انتقال ہوا، تو اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ جب نکاح ہوا تو 6 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ کیا، اور 9 سال کی عمر میں آپ کی جو ہے وہ رخصتی ہوئی۔
اور آپ کی رخصتی مورخین لکھتے ہیں کہ شوال کو سن یکم ہجری یعنی کہ ہجرت کے پہلے سال شوال کے مہینے میں ہوئی، اور آپ کا نکاح بھی جو ہے وہ شوال کے مہینے میں ہی ہوا تھا۔ یہاں پر ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ شوال کے مہینے میں جو ہے عرب کے زمانہ میں، دور عرب میں، شوال کے مہینوں میں بہنوں بیٹیوں کی شادی کرنے کو معیوب سمجھا جاتا تھا، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ نکاح بھی کیا، اور شوال میں ہی آپ نے رخصتی بھی کی۔ آپ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائیں۔ اور اس میں تھوڑی سی چیزیں میں اور جو ہے وہ ایڈ کروں گا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب رخصت ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائیں تو کیا حالات و واقعات تھے، یہ تھوڑے سے میں گوش گزار کرتا چلوں۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں اس کو بغور سنیے گا۔ مرد حضرات، وہ مائیں بہنیں اور وہ میرے باپ جو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم نے بیٹی وہاں سے لینی ہے جہاں سے ہمیں ساتھ میں جہیز اچھا ملے اور گاڑیاں ملیں، اور بیٹیاں جب بیٹیوں کی شادی کی باری آتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جناب جو گاڑی بینک بیلنس جس کے پاس ہوگا ہم اس کو اپنی بیٹی دیں گے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ میرے بزرگوں کے لیے بھی، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے بڑی ہی ایک سبق آموز جو ہے یہ واقعات ہیں اور بڑی ہی اچھی چیزیں ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو اپنا لیں تو جہیز جیسی لعنت سے ہم جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان جاگ جائے، ہمارا ایمان اگر مضبوط ہو جائے تو ہم جہیز جیسی لعنت سے بچ سکتے ہیں۔ میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ گھر کبھی بھی جہیز کے ساتھ نہیں بستا۔ میں نے ایسے گھر بھی دیکھے ہیں جنہوں نے کروڑوں کا جہیز دیا، اربوں کا جہیز دیا، لاکھوں کا جہیز دیا، لیکن وہ اس نے لاکھوں کروڑوں کا جہیز لے کر بھی اس گھر میں نہیں بس سکی۔ اور ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں جو گھر سے صرف 2-4 کپڑوں میں نکلے ہیں اور گھر میں ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ ایسے ابھی بھی واقعات ایسے ہیں، ایسی بھی چیزیں ابھی چلتی ہیں۔ ان چیزوں پر ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھیں وہ کوئی عالی شان کوئی بنگلہ نہیں تھا، کوئی بلند و بالا عمارت نہیں تھی، وہ بہت ہی بڑے کو 2-4-6 کنال کی کوٹھی نہیں تھی۔ وہ مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے متعدد حجرے تھے، انہی میں سے ایک حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مسکن بنا۔ یہ حجرہ مسجد کی شرقی جانب تھا، یعنی کہ مشرق کی طرف تھا، اور اس کا دروازہ جو ہے وہ مسجد کے صحن، مسجد نبوی کے صحن کے اندر کھلتا تھا۔ گھر یا حجرے کا جو صحن تھا وہ مسجد کا ہی صحن تھا، یعنی کہ ایک کمرہ تھا اور جس کا بھی تو وہ جو مسجد کا صحن تھا وہی حجرہ مبارک کا صحن بھی تھا، یعنی کہ یہ حضور کا گھر تھا جہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ آ کر یہاں پر قیام کیا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کی ایک چھوٹے سے گھر میں۔ مزید میں آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ حضور اسی دروازے سے ہو کر مسجد میں تشریف لے جاتے، اور جب آپ مسجد میں اعتکاف کرتے، یہ بات سنیے گا، اور آپ جب مسجد میں اعتکاف کرتے تو سر مبارک حجرے کے اندر کر دیتے۔ حضرت عائشہ ایسی اسی جگہ پر روایت موجود ہے کہ بہت بڑا صحن بھی نہیں تھا اور بہت بڑا حجرہ بھی نہیں تھا کہ جہاں پر
بہت سارے جو ہے وہ فرنیچر بہت زیادہ پڑا ہوا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جو ہے وہ کیا سامان تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے وہاں پر ایک چٹائی تھی، 2 یا 3 مٹکے تھے کھجوروں کے لیے، ایک پانی کا جو ہے وہ برتن تھا، اور کھجور کی بنی ہوئی جو ہے وہ چٹائی تھی، اور اوپر بھی پتوں کے ساتھ جو ہے وہ چھت کی ہوئی تھی۔ یہ مکمل گھر تھا جہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین تشریف لائے تھے، اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس مال و دولت تھا، آپ چاہتے تو آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالی شان گھر بھی بنا کے دے سکتے، آپ اپنی بیٹی کو جہیز میں بھی دے سکتے تھے، آپ اپنی بیٹی کو ہر چیز دے سکتے تھے، تاجر تھے، دولت تھی، ہر چیز موجود تھی۔ یہاں پر ایک اور میں چیز عرض کرتا چلوں کہ دور عرب میں جو ہے وہ یہ چیز ایک ہو چکی تھی، نافذ العمل تھی، کہ جس کو منہ سے کسی نے اگر بھائی بول دیا، اگر ایک بندے نے دوسرے بندے کو اپنا بھائی بول دیا تو اس کے خاندان میں رشتے کرنا، نکاح کرنا وہ ممنوع سمجھا جاتا تھا، معیوب سمجھا جاتا تھا۔ بھائی کے گھر میں بھی رشتہ جو ہے وہ نہیں تھا کیا جاتا۔ جب حضرت عائشہ اور حضور تو تب بھی حضرت آپ نے جواب دیا کہ جو آپ کی خادمہ حضور کی رشتہ لے کر گئی تھیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور کو بھجوایا کہ یا رسول اللہ، کیا عائشہ سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کو بھائی اور آپ نے مجھے بھائی بولا ہے، اور ہمارے اس دور میں جس جائے اس کے گھر میں، خاندان میں جو ہے وہ رشتہ نہیں ہوتا، نکاح نہیں کیا جاتا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی ختم کیا، اس رواج کو ختم کیا، اس قانون کو ختم کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میرے دینی بھائی ہو، نہ کہ تم میرے نسبی بھائی ہو۔ اگر تم میرے نسبی بھائی ہوتے تو نہ ہوتا، تم میرے دینی بھائی ہو، اور دینی بھائی ہو، جو دینی بھائی ہیں اس کے گھر میں رشتہ جو ہے ہو سکتا ہے، یعنی کہ مسلمان بھائی ہو، آپ مسلمان بھائی ہو، منہ بولے بھائی ہو، دینی بھائی ہو، دینی بھائی کے ہاں رشتہ ہو سکتا ہے۔ اور جب حضور کا یہ فرمان آپ نے سنا تو آپ نے فوراً رشتے کے لیے ہاں کر اور آپ کا نکاح کر دیا۔ تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ جب حضرت عائشہ ام المومنین جب آپ رخصت ہو کر حضور کے گھر میں تشریف لائیں تو ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ حضرت ابو بکر تاجر تھے، ہر چیز دے سکتے تھے، ہر سامان دے سکتے تھے، گھر بنا کر دے سکتے تھے، لیکن نہ تو حضور نے اس چیز کو پسند کیا، کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ڈیمانڈ کی کہ مجھے اتنا جہیز دو گے تو میں تمہاری بیٹی سے نکاح کروں گا، مجھے یہ چیز دو گے تو میں اس کی تمہاری بیٹی کو رخصت کر کے لے کے جاؤں گا۔ اس چیز سے بالکل ختم کیا اس چیز کو۔ یہ ہماری آج کل کی یہ رسومات ہیں، آج کل کی یہ فضولیات ہیں، اور وہ ماں باپ، وہ بہن بھائی، وہ میرے عزیز جو یہ کہتے ہیں، یہ بات سوچتے ہیں کہ جناب ہمارا لڑکا تو ابھی کچھ کرتا ہی نہیں ہے، ہم نے شادی کر کے کیا کرنا ہے۔ تو حضور نبی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ اور بچی اس وجہ سے اس کے والدین اس کا نکاح نہیں کر رہے کہ بیٹا کماتا نہیں ہے یا بیٹی کماتی نہیں ہے، ہم اس کے ہمارے پاس اخراجات نہیں، ہم اس کی شادی نہیں کر سکتے، اور اگر وہ بیٹا اور بیٹی گناہ کے راستے پر چل پڑتے ہیں تو حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی طرح موجود ہے کہ اس کے گناہ کے میں شامل اس کے والدین بھی ہوں گے، اس کے گناہ کے شریک ہے وہ والدین بھی ہوں گے، جو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا کماتا نہیں ہے، بیٹا کماتا نہیں ہے تو اس کی شادی پھر بھی کریں، اس کو یہ نہ کہا جائے، اس کو یہ تانے نہ دیے جائیں، اس پر الزام تراشی نہ کی جائے کہ تم کماتے نہیں ہو تو ہم تمہاری شادی کیوں کرو۔ رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور جو آنے والی بیٹی ہوتی ہے نا وہ بھی اپنا رزق ساتھ لے کر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ میں کسی کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ والدین جو ہیں وہ گناہ کے برابر کے شریک ہوں گے، جو یہ کہہ کر اس بیٹے کی یا بیٹی کی شادی نہیں کرتے، جی ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے یا تم کماتے نہیں ہو اس وجہ سے تمہاری شادی نہیں کرنی، یہ والدین جو ہیں وہ برابر کے شریک ہوں گے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 9 سال کی زندگی گزاری۔ آپ 9 سال کی زندگی میں 9 سال کے عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی، اور جب آپ 18 سال کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے انتقال کر گئے۔ حضور کی وفات کے وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 18 برس تھی۔ 9 برس کی عمر میں شادی ہوئی، 9 برس آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام بھی جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس گزارے، اور آپ کا وصال بھی آپ ہی کے پاس ہوا، آپ ہی کے حجرے میں آپ ہی کے پاس ہوا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہی حجرہ مبارک میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ 45 سال حضور کی وفات کے بعد آپ جو ہیں وہ آپ کی بقایا زندگی جو گزری ہے 45 سال تھی، اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں، حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں 17 رمضان المبارک سن 58 ہجری میں آپ کا جو ہے وہ وصال ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی پیار تھا۔ آپ عمر میں چھوٹے تھے، مورخین لکھتے ہیں کہ آپ چھوٹے سا بچہ ہو نا، کوئی بھی آج کل کا آپ لگا لیں، تو مجھے بھی اگر آپ کہیں کہ میں آپ کو اپنے 6 7 سال 8 سال 9 سال کی عمر میں کا کوئی واقعہ سناؤں، کوئی بات سنا دوں، تو مجھے نہیں یاد، میرا حافظہ اتنا تیز نہیں ہے کہ میں اتنی پرانی بات جو ہے وہ میں بیان کر سکوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کا حافظہ بہت تیز تھا، آپ کو ہجرت کے سال کے جو باتیں ہیں وہ بھی آپ کو یاد تھیں، یعنی کہ سن 1 ہجری کو شوال کے مہینے میں آپ کی جو ہے وہ رخصتی ہوئی تھی، اور آپ کی عمر 9 برس کی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں آپ کو ہجرت کے معاملات بھی باتیں تھیں، جو بھی چیزیں تھیں وہ سب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کو پتہ تھیں، آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ پیار تھا۔ آپ عمر میں چھوٹی تھیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کیا کرتے تھے۔
روایات میں آتا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ آپ کو ہنڈیا بھی ٹھیک جو ہے وہ پکانی نہیں آتی تھی، تو جب بڑے بڑے پیس گوشت کے جب کبھی پکائے جاتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پکڑ کر تو کھاتی، تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے، جس جگہ سے حضرت عائشہ تناول فرماتی تھیں، آپ بھی اسی جگہ سے جو ہے وہ تناول فرماتے تھے۔ اور جس برتن کے بارے میں جو ہے وہ روایات موجود ہیں کہ جس برتن سے حضرت عائشہ پانی پیتی تھیں اور جس جگہ پر، جس سائڈ سے جس جگہ پر حضرت عائشہ اپنے ہونٹ مبارک جو ہے وہ رکھ کر پانی پیتی، حضور بھی اسی کے اوپر اپنے ہونٹ مبارک رکھ کر پانی پیا کرتے تھے۔ اور گھریلو کام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ آپ کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت ہی آٹا گوندھ کر بھی دیا کرتے تھے۔ آج کل کے دور میں جو ہم یہ کہتے ہیں نا، سننے میں ملتا ہے، اگر کوئی آدمی، کوئی مرد، کوئی خاوند، کوئی گھر کے اگر کسی کام کو ہاتھ لگا لینا تو سیدھا اس کو یہ پہلے بات کی جاتی ہے، اللہ بھیا تو بڈھی دے تھلے لگا ہی، کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ بات سب سے پہلے آتی ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے، گھر کے کام کاج کرنا۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو پیوند خود لگایا کرتے تھے، اگر کوئی بٹن ٹوٹ جاتا، کہیں سے کوئی کپڑا پھٹ جاتا تو آپ پیوند بھی خود لگایا کرتے تھے۔ آج ہم لوگ ایک پانی کا گلاس نہیں پکڑتے۔ میرے آقا حضور نے آپ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آٹا گوندھ کر دیا کرتے تھے، آپ کے منہ میں نوالا ڈالا کرتے تھے، اتنا پیار، اتنا محبت جو ہے وہ آپ سے کرتے تھے، اور گھریلو معاملات میں بھی آپ کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک مرتبہ 1,00,000 درہم بھیجے، شام ہونے تک سب محتاجوں کو دے دیا۔ حضرت ابن زبیر نے ایک دفعہ 2 بڑی تھیلیوں میں 1,00,000 کی رقم بھیجی، انہوں نے ایک طبق میں یہ رقم رکھ اور اس کو، اور اسی دن بھی آپ روزے میں تھیں، یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس دن بھی روزے میں تھے، لیکن افطار کے لیے بھی رقم نہیں بچائی۔ آپ بہت زیادہ رقیق القلب تھیں، بہت جلد رونے لگ جایا کرتی تھیں، دل الہی تھی۔ ایک دفعہ کسی بات پر قسم کھا ان کو اپنی قسم توڑنے پڑی اور اس کے کفارے میں 40 غلام آزاد کیے، تاہم ان کے دل پر اتنا گہرا اثر تھا کہ جب یاد کرتی روتے روتے آنچل تر ہو جاتی۔ ایک قسم توڑی، اور آج ہم لوگ جو ہے وہ قسمیں اٹھا کر ساز و سامان جو ہے وہ سیل کرتے ہیں، بیچتے ہیں۔ یہ دکاندار بھائیوں کے لیے، تاجر بھائیوں کے لیے ایک بہت ہی اچھا میسیج ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک بار قسم توڑی اور اس کے مقابلے میں آپ کے، اس کے بدلے میں، اس کے کفارہ میں آپ نے جو ہے وہ غلاموں کو آزاد کیا تھا۔ لیکن جب بھی آپ اس لمحے کو یاد کرتی، جب آپ نے قسم توڑی، جب بھی اس لمحے کو یاد کرتی تو اتنا روتی کہ آپ کا آنچل جو ہے وہ آنسوں سے تر ہو جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وجہ سے تیمم کا حکم جو ہے وہ نازل ہوا۔ مومنین، آپ کی وجہ سے، آپ کے وسیلہ سے تیمم کا جو ہے وہ حکم بھی نازل ہوا۔ اور سورہ نور میں واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جب آپ پر تہمت لگائی گئی، آپ پر الزام تراشی کی گئی، تو آپ کے جواب میں سورہ نور کے اندر 15-16 آیات جو ہے وہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان میں اتاری۔ واقعہ طویل ہے، مختصر سا عرض کرتا ہوں۔ جب غزوہ میں جانے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی کیا کرتے تھے، اور جس ازواج کا جو ہے وہ جس زوجہ محترمہ کا نام نکلتا، امہات میں سے کسی کا نام نکلتا، تو اس کو غزوات میں ساتھ لے کر جاتے۔ ایک بار حضرت عائشہ کا رکا نکلا، قرآن اندازی قضائے حاجت کے لیے گئیں، قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ پیچھے ایک جو ہے وہ غلام ہوتا تھا جو پیچھے گری ہوئی چیزیں سامان وغیرہ اٹھا کر لایا کرتا تھا۔ جب اس نے دیکھا آ کر تو آپ پردہ فرمائی کر بیٹھی ہوئی تھی ایک درخت کے نیچے۔ آپ نے غلام نے اونٹ کو وہاں پر بٹھایا، سواری کو بٹھایا۔ سواری کو بٹھانے کے بعد خود سائڈ پر چلا گیا، پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت عائشہ ام المومنین جو ہے وہ اس سواری پر سوار ہوئی، غلام نے نکیل پکڑی اور قافلے کے ساتھ ملا دیا۔ کفار نے الزام تراشی کی، آپ کے کردار پر انگلیاں اٹھائی۔ روایات میں آتا ہے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ 2 ماہ آپ کو شدید بخار کی حالت میں آپ نے گزارے، 2 ماہ شدید بخار کی حالت میں گزارے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی جو ہے ان گھر سے باہر نکلنا کم کر دیا، آپ بھی بیمار رہنے لگے۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ام المومنین کے بارے میں یہ جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں، یہ الزامات لگائے جاتے رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر بیٹھے ہیں اور آپ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں میرا گھر پاک ہے۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا گھر پاک ہے، مجھے صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو ہے وہ آیات، متعدد آیات جو ہے وہ نازل فرمائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ پیار تھا، اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 9 باتیں ایسے عطا فرمائی ہیں جو دنیا میں میرے سوا کسی کو عطا نہیں کی۔ وہ 9 باتیں کیا ہیں؟ پہلی، خواب میں حضور کے سامنے فرشتے نے میری تصویر پیش کی۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے وصال کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین خواب میں ایک بہت ہی پیارے خوبصورت کپڑے میں لپیٹ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ جبریل یہ کیا ہے؟ تو آپ کو عرض کرتے ہیں جبریل امین کہ حضور یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ تو جب میں کھول کر دیکھتا ہوں تو وہ حضرت عائشہ ہوتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ خواب میں حضور کے سامنے فرشتے نے میری تصویر پیش کی۔ نمبر 2، جب میں 7 برس کی تھی تو آپ نے مجھ سے نکاح کیا۔ اور نمبر 3، 9 برس کی عمر میں میری رخصتی ہوئی۔ اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ مورخین 6 سال لکھتے ہیں، کچھ جو ہے وہ 7 لکھتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میرے سوا آپ کی خدمت میں کوئی اور کنواری بیوی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے علاوہ آپ کی جتنی بھی ازواج تھیں وہ کنواری نہیں تھیں۔ حضور جب میرے پاس ہوتے تب بھی وہی آتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کو یہ سعادت حاصل ہے کہ بہت ساری وحی جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ نازل ہوا کرتی تھی۔ حضور جب بھی حضرت عائشہ کے ساتھ ہوتے، آپ کے بستر پر ہوتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی نازل فرماتے، اور آپ فرماتی ہیں کہ میں آپ کی محبوب ترین بیوی تھی، سب سے زیادہ اور محبوب ترین بیوی تھی۔ پھر فرماتی ہیں میری شان میں قرآنی آیات بھی نازل ہوئی، جیسے کہ سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کا اعلان کیا۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت جبریل کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے۔
حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو کھلی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھا ہے، اور آخر میں فرماتی ہیں کہ آپ نے میری ہی گود میں سر مبارک رکھے ہوئے وفات پائی۔ جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آ گیا، آخری ایام میں آخری تھا، آپ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا، تو آپ کا سر مبارک بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میرے ہی گود میں تھا۔ اور کتنی ہی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی ہی بڑی خوش نصیبی، خوش قسمتی کی بات ہے۔ کسی کا سر موت کے وقت کہاں ہوتا ہے، کسی کا موت کے وقت سر جو ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے۔ اللہ دعا ہے کہ ہمیں جب موت کا وقت آئے ہمارا سر سجدے میں ہو۔ یہ مختصر سا تعارف تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ذات برکات کے، اور بہنوں بیٹیوں کے لیے یہ بہت ہی آپ کی سیرت اہمیت کی حامل ہے۔ والدین کے لیے بھی حضرت عائشہ کی جو سیرت ہے وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دعا کرتا ہوں آپ کے وسیلہ کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری بہنوں بیٹیوں کو آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی اسوہ حسنہ پر، آپ کی سیرت پر چل کر نیک بننے کی، نیک ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور آپ جیسی زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔